زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ سب جی الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ، گیو می اے سیکنڈ، سلائیڈ لگا دوں میں۔ آج لاسٹ کلاس ہے نا؟ آج ہم لوگوں کی لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا وقفہ ہوگا، اس کے بعد ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس مدرس کے لیے بھی ہے اور ان کے پیارے پیارے سے بچوں کے لیے بھی ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کی ممائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یا پھر آپ لوگ اکیلے بیٹھے ہیں؟ ہاں مما ہیں آپ لوگوں کی؟ جی صفانہ کی مدر ہیں، ان کے پاس ازما کی ہیں۔ چلے اچھی بات ہے، مدرس بھی ہیں الحمدللہ۔ تو بچوں میں آج آپ لوگوں کو بہت اچھا، حارث آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنی ماں کو بلائیے یا آپ خود جائیے، بلائیں گے کیوں آپ؟ خیر، تو آج ہم لوگوں نے جتنا کچھ ان 2 مہینوں کی کلاس میں سیکھا تھا انہی کا سم اپ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ بہت کیئرفلی ہو کر کے سنیے گا، کیونکہ ہم بیچ بیچ میں آپ لوگوں سے کوشچنز بھی پوچھیں گے جو اب تک آپ لوگوں نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مائک کا خیال رکھیں، مائک آپ لوگ میوٹ رکھیں۔ چلیے، ہم لوگوں نے اب تک جو بھی سیکھا ان 2 منتھس میں، ان سب کو اپنی آخری سانس تک فالو کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ اتنے دنوں میں ہم لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا جلدی جلدی بتائیے، جلدی جلدی چیٹ باکس میں لکھیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو بھی سنتیں ہم لوگوں نے سیکھا ہے اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں ایگزیکیوٹ کریں گے، اور نہ صرف اپنی لائف میں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ یس میم۔ ہاں بیٹا ریشان، چیٹ باکس میں بولو، ٹھیک ہے؟ چیٹ باکس میں بولیے، ایسے ڈسٹربنس ہوتا ہے نا، لاسٹ کلاس ہے، اب تک آپ لوگ اتنا اچھا پرفارم کرتے آئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے انشاءاللہ، اور نہ صرف اپنی لائف میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے بلکہ ہمیں ان سنتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اپنے فرینڈس، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں، اپنے کزنس وغیرہ کو نا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا سلام کرنے کی اہمیت، ہم نے سیکھا تھا کسی سے ملے تو آپ سب سے پہلے سلام میں پہل کریں، اچھے سے ملیں اور پورا سلام کریں، ہے نا؟ اور ان سب کے ریوارڈز آپ لوگوں کو پتہ ہے یا بھول گئے؟ پورا سلام کرنے کا ریوارڈ آپ لوگوں کو معلوم ہے یا بھول گئے؟ ایکٹیو رہیے چیٹ باکس میں، فٹافٹ فٹافٹ مجھے آنسر آنے چاہیے، اتنا سلو رسپانس۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نے کھانا کھانے کی سنتیں پڑھی تھی، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، جو چیزیں سامنے ہیں ان چیزوں کو کھانا، ہے نا؟ کھانا کھانے سے پہلے، بیچ میں پانی پینا، لاسٹ میں نہیں پینا۔ کون کون فالو کر رہا ہے سنتیں اب تک؟ سٹارٹنگ سے اب تک کون کون ایسا ہے جو ان سنتوں کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے؟ میم میں امرا، ماشاء اللہ امرا، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ حبیبہ، مائرہ، ویری گڈ، اگر آپ لوگ کرتی آ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اور ساری مدرز بھی یہ سپروائز کرتی رہیں کہ بچے سنتیں فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کون کون سے سنتیں سیکھی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ کھانا کھانے کی ہو گئی، سلام کرنے کی سنتیں ہو گئی، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، پانی پینے کی سنتیں، اور کسی کو یاد ہے ہم نے کیا کیا سنتیں پڑھی تھی؟ فٹافٹ سے چیٹ باکس میں جواب دیجیے۔ یس، سونے کی سنتیں، اینڈ واش روم کی، باتھنگ کی، غسل، واش روم، صبح اٹھنے کی، اور ساری سنتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دعا بھی سیکھی تھی نا، ہر ایک چیز کی دعا۔ یس ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ سب کو یاد ہے۔ سو کر اٹھنے کی، ان سنتوں کو ہم کو فالو کرنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے پیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے تبھی پیار کریں گے
جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، ہے نا؟ ہاں الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے اسماء الحسنہ سیکھا تھا، ہے نا؟ اللہ پاک کے ڈفرینٹ نیمز ہم لوگوں نے سیکھے تھے۔ چلے اب چیٹ باکس میں بتائیں مجھے کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے کون کون سے نیم سیکھے تھے ود میننگ، ٹھیک ہے؟ ود میننگ، لیٹ می نو ان دا چیٹ باکس۔ اللہ پاک کو بچوں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، رائٹ؟ ہم اپنی آنکھوں سے جو دنیا میں ہمیں دی گئی ہے اس آنکھ سے ہم اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن بچوں ہم اللہ رب العزت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرے، جو اچھا لگے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ کو کوئی بھی چیز اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں کیسے کیسے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے اللہ پاک نے کہ ہم لوگ کو پروٹیکٹ کر سکے، ہے نا؟ فرشتے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نے آیت الکرسی جانتے ہی ہوں گے، آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے اراؤنڈ 70,000 فرشتے ہو جاتے ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کہیں جائیں ہیں تو اس کے علاوہ گھر میں بھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے باڈی آرگنز کو دیکھیں، اپنے آئیز کو دیکھیں، جس سے ہم اللہ پاک کی خوبصورت دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک کی اچھے اچھے کریچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ صفانہ گھر سے نکلتے وقت بھی پڑھا کریے اور گھر میں بھی پڑھا کریے، صبح اٹھتے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کریے۔ آپ دیکھیں آپ کے باڈی میں کتنے ساری ایسی سیلز اللہ پاک نے رکھی ہے جو ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے باڈی میں انٹر کر جاتی ہے نا، جرمز بیکٹیریا وائرسز وغیرہ انٹر کر جاتے ہیں جو ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ہی ایسے بہت سارے سیلز کو رکھا ہوا ہے، ہماری WBCs ہیں وغیرہ، وہ ہمیں ہماری باڈی میں جو بھی جرمز وغیرہ چلے جاتے ہیں ان کو کیا کرتی ہیں، آٹومیٹکلی ہی ان کو کل کر دیتی ہیں اور ہم کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ہے نا؟ تو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کہ ہم پر کتنا رحم کیا ہوا ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود ہم کو کبھی سزا نہیں دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس رب سے، اس رحم کرنے والے رب سے، اس رزق دینے والے، اس فضل کرنے والے، کرم کرنے والے اللہ سے ایک بار آپ محبت کر کے تو دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب ڈیلی 5 ٹائمز کے لیے نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کتنے لکی ہیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، آپ سوچیں ذرا آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہے نا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے فرینڈشپ کرنی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پائیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے فرینڈشپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی بات بتائیے، آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی کچھ چاہیے، جو بھی آپ کی نیڈس ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بتائیے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا۔ ایک تو رات کا اندھیرا، اوپر سے سمندر کا اندھیرا، اوپر سے مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ، 3 طرح کے اندھیرے تھے ان کی زندگی میں۔ ایسے سچویشن میں انہوں نے کس کو یاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہاں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام مجھے دکھ گئے ہیں چیٹ باکس میں، الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے یونس علیہ السلام کی سٹوری سے آپ لوگ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ اچھا۔ یونس علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہائی لائٹ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ آپ لوگوں کی میم نے کون سا نام اللہ پاک کا ریلیٹ کر کے بتایا تھا، آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے؟ چلیں اب آپ لوگ جواب دیجیے، میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں۔ نو اریبہ، قدوس نہیں ہے، القدوس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پروفٹس کی ہم نے سٹوری پڑھی، جتنے بھی صحابہ کی سٹوری پڑھی ہم لوگوں نے،
اس میں ان لوگوں میں ان اسٹوریوں میں ایک چیز کامن تھی اینڈ دیٹ از، کیا چیز کامن تھی؟ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل. چاہے وہ آپ یونس علیہ السلام کو لے لیں، چاہے آپ داؤد علیہ السلام کو لے لیں، چاہے آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں، چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام کو لیں، آدم علیہ السلام کو لیں، چاہے آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں، چاہے آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں. اور کس کس کی اسٹوری ہم نے پڑھی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام. ہر ایک نبی، ہر ایک پروفٹ میں ایک چیز کامن تھی اینڈ دیٹ از. اچھا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے آپ لوگوں کو سب سے بیسٹ اسٹوری کس کی لگی تھی؟ تو سب پروفٹس میں اور سارے صحابہ میں ایک چیز کامن تھی اینڈ دیٹ از اللہ پر یقین. یس موئینہ نازا، ویری گڈ ماشاء اللہ. یس اویس کرنی حضرت اویس کرنی، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، رائٹ. آدم علیہ السلام کی اسٹوری سب سے اچھی لگی تھی صفانہ کو. اچھا صفانہ، تو یہ ہوا اس طرح سے ہم نے ڈفرینٹ لوگوں کی اسٹوری سے، ڈفرینٹ پروفٹس اور ڈفرینٹ صحابہ کی اسٹوری سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزوں کو سیکھا تھا. اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو اپنی لائف میں فالو کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ جلدی بتائیے. آدم علیہ السلام کی اسٹوری سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کہ ہم کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ پہلی حدیث ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ تھوڑا پیچھے جائیے. توبہ سیکھی تھی. ویری گڈ حبیبہ حسن. توبہ کرنا، جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنی غلطی پر رو رو کر معافی مانگ لیں، رائٹ موئینہ نائزہ، ویری گڈ ماشاء اللہ. یس. چلیں آپ لوگ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ ہے کہ علم کی امپورٹنس کو ہم نے سیکھا تھا کہ ایجوکیشن ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے نا. بیسٹ تحفہ، بہترین تحفہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے آج ایک اچھی تعلیم، ایک اچھی ایجوکیشن، اکیڈمکس کی بھی اور اسلامک بھی. ایک بچے کو جو اچھا سروائیو کرنے میں مدد کرے گا اس کی لائف ٹائم کے لیے، وہ ایک اچھی ایجوکیشن ہے اس کی. تو آپ کسی اور چیز میں کمپرومائز کر لیجئے لیکن اس کی ایجوکیشن میں مت کیجئے. اس کے فیشن میں کر لیجئے، اس کے کپڑوں میں کر لیجئے لیکن اس کی تعلیم میں مت کیجئے، کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو اس کو، نہ صرف اس کو بلکہ پیرنٹس کو بھی یہ فائدہ دے گی، ہے نا. اس کے علاوہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں اپنے انٹینشنز کو پیور رکھنا ہے، اپنے نیت، اپنے ارادے کو صاف رکھنا ہے. جو بھی کام ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. ہاں حبیبہ صحیح بول رہی ہیں آپ. آخرت میں بھی فائدہ ہوگا ہماری ایجوکیشن کا. یس صفانہ، ویری گڈ. دین دنیا میں نجات اور کامیابی. تو چلے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے انٹینشنز کو کلیئر رکھنے ہیں. جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس بات کو، اس چیز کو خیال میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کریے، اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھیے. اپنا دل، آپ کا دل خود بتائے گا کہ کوئی بھی کام آپ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں بچوں، جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے مطلب کلیئر کر دی ہے، آپ لوگوں کو اس کو کراس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہم کراس کریں گے تو ہمارے ہی نقصان ہے اس میں. جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کو اگزامپلس دوں تو نان محرمس ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی بیڈ ہیبٹس جو آپ لوگوں کے اندر ہو، اس کے علاوہ اگر آپ ماں باپ سے چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں یا باہر لڑائی جھگڑے وغیرہ میں جیسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، یا اپنے ماں باپ سے باتوں کو چھپاتے ہیں، اپنی ٹیچر سے باتوں کو چھپاتے ہیں، کسی کا کوئی سامان بنا بتائے اگر آپ گھر لے کر آ جاتے ہیں چپکے سے، کسی کو یا آپ پریشان کرتے ہیں، بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں، یہ سب غلط کام ہے اور اس سے ہم کو بچنا ہے ان کاموں سے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ یس، ابیوز نہیں کرنا ہے ہم کو. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز کی
جو اسکول میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ٹیچرز چلے جاتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں ان ٹیچرز کی بیک بائٹنگ کرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، پلس ٹیچرز کو ڈفرینٹ نیمز دے دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ سب غلط بات ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کی رسپیکٹ کرنا ہے، پھر چاہے وہ جیسا ہو. تو ہمارے پیارے پیارے سارے بچے میم عائشہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ میم عائشہ کیا سمجھا رہی ہیں؟ اور یہاں پہ میری ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے، ویسے تو ہم ساری مائیں ہی بہت خیال کرتی ہیں اپنے بچوں کا، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے ساری ماؤں سے کہ پلیز آپ لوگ اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا تو آپ اپنے آپ پر چیک رکھتے رہیے، کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ اپنے گھریلو کاموں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. یہ میرا ایک پوائنٹ تھا ساری مدرس کے لیے. اب عائشہ میم سے کنٹینیو کرنے کو کہتے ہیں. جی جی، آپ اپنے بچوں کو رب سے جوڑیے، اللہ پاک سے جوڑیے. ماں باپ دادی دادا سے تو ہم جوڑ دیتے ہیں، لیکن ان سے بھی جوڑنا ہے، لیکن ان سے بعد میں جوڑنا ہے. پہلے ہم کو ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتانے ہیں. اور جب بھی آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ سے کچھ مانگے تو اس کو یہ کلیئرلی بول دے کہ بیٹا میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ سے جا کر مانگو، اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی. یہ نہیں کہ فوراً سے بول دیے ہاں ہاں بیٹا میں کل لا دوں گی. تو اس سے تو اس کو یہی لگے گا نا کہ سارا کنٹرول ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی ان کو ریئلائز کروانا ہے نا. پین ہے، کوئی پینسل ہے، کوئی اسٹیشنری کا اسٹف ہے، ان کو بولنا ہے کہ جا کر اللہ پاک سے مانگو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور اگر نہیں ملتی ان کو وہ چیزیں، کبھی کبھی ایسی بھی چیز اور ان کو لا کر کے دے دیجیے آپ. اگر ایسی کوئی چیزیں وہ مانگتے ہیں جو آپ نہیں دے سکتی، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اللہ پاک جب ٹائمنگ ٹھیک ہوگی، جب وقت صحیح ہوگا تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز کب دینی ہے، ورنہ بچوں میں مایوسی آ جائے گی، ہے نا؟ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے صفانہ، اگر آپ کی مما ایسے بولتی ہیں آپ کو، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. چلے دوسری چیز جو ہمیں بچوں میں ڈالنی ہے وہ ہے شکر گزاری کا جذبہ. اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھائیں. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ اپنے بچوں کو شکر گزار بنانا ہے. اور وہ تب بنیں گے جب وہ ماں کو دیکھیں گے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں ہر چیز میں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ناشکری کر رہی ہیں، یہ ایسا وہ ویسا، تو پھر وہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. آپ کو اپنے بچوں کے سامنے اور خود سے بھی شکر گزار بننا ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ کہ بچوں کو آخرت کے بارے میں بتائیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. ان کو بتائیں ان کو کہ آخرت میں ڈفرینٹ گروپس میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. کچھ وی آئی پی بچے، کچھ وی آئی پی لوگوں گروپس ہوں گے، کچھ الگ الگ لوگوں میں، الگ الگ گروپس میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. اور جو لوگ وہاں جائیں گے ان کو سیکنڈ چانس بھی نہیں ملے گا. دنیا میں رہ کر کے تو ہمیں بہت ساری چانسز اللہ پاک دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں سیکنڈ چانس نہیں ملے گا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور سب سے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کا، وہ ہوتا ہے ان کا سونے کا ٹائم. جب بچے سونے لگے تو تھوڑا سا اپنے اس بزی اسکیڈیول میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان کو اسٹوری کے فارم میں یا جیسے بھی ان کو بتائیں. یس افانہ، دنیا از اے امتحان. دنیا کی چیزوں پر اگر آپ کا کوئی لاس ہو جا رہا ہے تو بچوں سے بہت زیادہ پینک نہیں کرنا ہے. کوئی لاس ہو گیا، رزلٹ اچھا نہیں آیا، کچھ بھی، کوئی بھی چیز، یا کوئی بھی چیز آپ کی ٹوٹ گئی بچوں کے ہاتھ سے، کوئی بھی مٹیریلسٹک چیز، تو پینک نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بچوں کو. ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے بچوں، دنیا ہے، ہوتا ہے، چلتا ہے. کوئی ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو بچوں کو سمجھائیں. اس کے علاوہ بچوں میں غریبوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کریں. جو بھی
مطلب آپ کے گھر میں کوئی بھی ایپل پڑا ہو، بنانا پڑا ہو، کوئی باہر سے جا رہا ہو کوئی غریب، تو بولنے جاؤ دے کر کے آؤ کچھ پیسے وغیرہ، مطلب ان کے اندر تاکہ رحم دلی آئے، مدد کرنا ہے. اگر ابھی سے یہ جذبہ ہوگا تب وہ جا کر کے آگے بڑے ہو کر کے کچھ بڑا کریں گے. ابھی چھوٹی 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 چیزوں، یہ کون ہے یہ، ابھی چھوٹی چھوٹی ایکٹ سے بڑا وہ بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو اسٹرانگ بنانا ہے ہم کو. معاملے میں کیا ہوا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہمیں سکھانا ہے. معاف کرنا ایک ایسی کوالٹی ہے جو آج بڑوں میں نہیں ہے نا. آج بڑوں کے لیے کسی کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، اور نہ بچوں کے لیے کسی کو معاف کرنا آسان ہے. لیکن بچوں کو سکھائیں. دل اتنے چھوٹے ہو گئے نا ہمارے. آپ اپنے بچوں کی رول ماڈل ہیں، جیسے آپ ہوں گی ویسے ہی آپ کا بچہ ہوگا. تو جب بھی کوئی چیز کم ہے، کوئی چیز کم ہے یا پھر مطلب کم ہے، نہیں ہے، تھوڑی ہے، تو اس وقت آپ اس کو شیئرنگ سکھائیں. کیونکہ دل جو بڑا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے، کہ جب اس کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ دے رہا ہے. انہی سب چیزوں سے دل بڑا ہوتا ہے. شیئر کرنا اس کو سکھائے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ. اور بچوں آپ لوگ بھی، اگر آپ کا کوئی بھی سامان آپ کے چھوٹے بھائی بہن لے لیتے ہیں، آپ کا کوئی ٹوائے، آپ کا کوئی اسٹیشنری کا اسٹف، آپ کی پین پنسل کلر کچھ بھی کاپی، تو آپ لوگ اپنے بھائی بہنوں کے ہاتھ سے ایسے کھینچنے مت لگا کریے، اس کو چلانے مت لگا کریے. کرتے ہیں آپ لوگ ایسا؟ لیٹ می نو. حارث تو نہیں کرتے بھائی. اوکے حارث. کوئی نہیں کرتا ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. اور سب سے مین پوائنٹ ماں باپ کی خدمت. اس کے بنا نہ آپ کو یہاں کچھ ملنے والا ہے اور نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے. ماں باپ کی خدمت آپ ایسی چیز ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی عزت دلائے گی، فیم دلائے گی، شہرت دلائے گی، پیسہ، فیم، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں، کامیابی دلائے گی، اور آخرت میں تو دلائے گی. آج بچوں میں ماں باپ کی خدمت کا جو جذبہ تھا، جو پہلے لوگوں میں تھا، ویسا جذبہ ہے ہی نہیں. تو آپ لوگ کیا کریں گے اپنے ممی پاپا کی؟ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا ماں باپ کے بارے میں، تو آپ لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہرہ تو کر رہی ہیں بھائی، الحمدللہ. اور کوئی؟ اس کا حارث جواب آپ تو کو مدرس بہت اچھے سے دے پائیں گی. اس کوشچن کا انشاءاللہ. آنسر تو مدرس دے پائیں گی. مدرس کی طرف سے آنسر آئے کہ بچے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں ماں باپ کی خدمت. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی ممی پریشان ہو. نہیں، میری بچی تو بہت اچھی ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. صفانہ کی مدر. چلے، تو اگر آپ لوگ اپنے بچوں سے کام نہیں لے رہے ہیں، خدمت نہیں لے رہے ہیں، تو آپ ان کو ایک بہت بڑے اجر سے محروم کر رہے ہیں. آپ یہ خیال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. الحمد للہ میری بیٹی میری ہیلپ کرتی ہے کچن میں، اور بھی اچھا ورک اچھا. کلیننگ میں، ڈسٹنگ میں کرتی ہیں ہیلپ. الحمدللہ. اللہ اللہ پاک حافظ. آپ سب کی اولادوں کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. تو آپ سب بھی اپنے بچوں سے کام لیجئے. ابھی سے ان کو یہ اہمیت سکھائیے ماں باپ کی خدمت کی، تب جا کر کے بڑھاپے میں وہ کچھ کریں گے. ورنہ ہم بڑھاپے میں سوچتے رہ جائیں گے کہ میرا کوئی خیال کرے اور ہمیں کوئی پوچھے، ہے نا. تو خدمت لیجئے. اگر نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی غلطی ہے، آپ کا قصور ہے. آپ ان کو ایک بہت بڑے ریوارڈ سے محروم کر رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے. آپ ڈفرینٹ صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، صحابیات کی سٹوریز پڑھیں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ماں باپ کی خدمت کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور یہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑے بھی، جن کے پیرنٹس ہیں، ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک، ان کو بھی میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی جتنا ہو سکتا ہے، جو بھی پاسبل ہے، اس کو کریں.
کچھ نہیں، ایک ٹافی لا کر کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیجیے، آپ دیکھیے اس کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے، کھلکھلا اٹھتا ہے ان کا دل، ہے نا. کچھ بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی لایا، چپس کا پیکٹ لایا، کچھ بھی کھلا دیا اپنے ہاتھ سے. کچھ کام کر رہی ہیں، جا کے ہیلپ کر دیا. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو میں بھی جاتے کہہ رہی ہیں. ہوں کہ چیز اپنے اپنے سے جا کے کھلا دیا کرو. تو آپ ڈفرینٹ صحابہ اور صحابیات کی سٹوریز کو پڑھا کریے، تو آپ لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا انشاءاللہ. اوکے، چلیے تو پھر یہیں تک تو رکھتے ہیں. باقی بچوں، ہم آپ کو جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے آج کی کلاس سم اپ ہو رہی ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلاس کے ذریعے جو ملایا ہے اور جو ہم نے آپ کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، اس کو آپ فالو کریں گے. اور انشاءاللہ کل آپ کو تھرسڈے کو آف ہے، اور فرائیڈے کو ہم مدرس اور کڈس کے ساتھ ایک اورینٹیشن رکھیں گے کہ اس کلاس کا آپ لوگوں کو، بچوں کو کس طریقے سے جو ہے فائدہ پہنچا ہے، یا مدرس نے اپنے بچوں میں کیا چینجز پائی. تو میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ فرائیڈے کو نائٹ میں کلاس ضرور جوائن کریں، اور ہمیں آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہیں یا آپ کو جو بھی اپنے بچوں میں بدلاؤ آیا ہے وہ پلیز ہم سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فردر کلاسز کے لیے اگر ہم کوئی پروگرام یا رکھنا چاہیں یا فردر کلاسز کرنا چاہیں تو آپ لوگ کتنا انٹرسٹڈ ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے ویٹ کریں گے. اور آج اسی کے ساتھ ہم جو ہے اپنی پیاری میم اسما کو بلاتے ہیں، جو آج بچوں سے کچھ سوال کریں گی. ٹھیک ہے؟ سارے بچوں نے اتنے دن ہمارے ساتھ پڑھا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے فرائیڈے کا دکھ رہا ہے پروگرام کا. تو چلیے ابھی چلتے ہیں اسما میم کے ساتھ، دیکھتے ہیں اسما میم آپ کو کیا کروانے والی ہیں آج. اسما میم پلیز آئیے.